کاشف الخطا جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے شہر میں آئے، رات کا وقت تھا، کسی گھر میں تھے، ایک باغ تھا، رات کو سب سو گئے، میں بھی ایک باغ کے کنارے سو گیا، تو رات فجر سے پہلے یہ آئے اور انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا اٹھو، نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے بھی کہا اچھا میں اٹھتا ہوں، اور کروٹ لی اور دوبارہ پھر مجھے کچھ آوازیں آنے لگی۔ جو مجھے آوازیں آئیں تو میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا تو یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے رات کی تاریکی میں مناجات کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اس مناجات نے اتنا مجھے تاثیر کیا کہ جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ 40 سال ہو گئے میں نے شب کی مناجات کو ترک نہیں کیا۔ خوب یہ کیا ہے؟ خوب یہ لا الہ الا اللہ خلوت میں ہے۔ خوب یہ کیسے ہے کہ مطلب صرف زبانی نہیں ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو سب لا الہ الا اللہ ہے، آپ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں۔ اصفہان کے 2 طالب علم بتاتے ہیں کہ ہمارے کمرے برابر میں تھے، رات کو ہم نے کھڑکی میں سوراخ کیا تھا، کمرہ دوسرا تھا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسی باندھ دیتے تھے کہ جو تہجد کی نماز میں پہلے اٹھے گا وہ رسی کو کھینچ دے، کیوں؟ تاکہ دوسرے طالب علموں کو پتہ نہ چلے کہ ہم اٹھ رہے ہیں۔ خوب یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر انسان کے وجود میں توحید ہو تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ جانے محترم، کیسے آپ کے اوپر عالم کی باتیں واضح ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ کہ جب آپ اپنی زندگی میں خلوت دیں گے، جب آپ اپنی زندگی کو کوئی شور سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ وادی توحید آسان نہیں ہے، وادی توحید سخت ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو صاحب غدیر ہیں، وہ بیان ان سے پوچھا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں دمشق میں تھا، آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنے ملکوں میں سفر کیا امام علی علیہ السلام پر کتاب لکھنے کے لیے، فضائل لکھنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 30 سال لگا دیے کتاب لکھنے میں، ہم نے کتنا وقت نکالا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اور وہ مناقب امیر المومنین علیہ السلام ہے پوری کتاب۔ ہم جو اتنے ولایت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مولائی ہیں، گو کہ ہیں، لیکن مولائی کا رنگ مولا کی طرح ہونا چاہیے نا۔ مولائی رنگ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ آج دنیا، بہرحال آج آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان جو ہے وہ چاہے نہ چاہے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سب کچھ انسان کے موبائل میں بھرا پڑا، کہیں نہ کہیں انسان فالو کرتا ہے۔ آج دنیا کیسے کاؤنٹ کرتی ہے؟ اس کے کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے فالوور، بولو پیسے دے کے بھی فالوور بڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کسی کو تو فالو کرتے ہیں۔ جس کو آپ فالو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سپورٹس مین اچھا لگتا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہو، ویسے تو کم ہی ہوتا ہے کسی کو سائنٹسٹ اچھے لگے، کسی کو پروفیسر اچھے لگے، بہت کم ہی ہوتا ہے کوئی رائٹر اچھا لگے۔ یہ تو زندگی میں بہت کمی ہے نا، کیونکہ خود جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں سے کیا انسان فالو کرے گا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا بعض اوقات فزکس کہاں پہنچ گئی، میٹا فزکس کہاں پہنچ گئی، اسپیس ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وادیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وادی امام وقت کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ وادیاں امام جو ہے جب آئیں گے تو ظاہر ہے، ابھی آپ دیکھیں دنیا کہاں ترقی کر گئی ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ گئی ہے، تو ہم امام کے دور میں کیا کریں؟ گھر میں بیٹھے رہیں؟ کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ؟ تو بہت ضروری ہے۔ تو آج جوان جس کو فالو کرتا ہے ویسا ہونا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا لگتا ہے، کوئی ڈیزائنر اچھا لگتا ہے، کوئی کپڑے اچھے لگتے ہیں، خوب انسان چاہتا ہے کہ یہ میں بھی اس کو استعمال کروں، جس کو پسند کرتا ہے میں بھی ویسا استعمال کروں، ویسا رنگ ہو، ویسا لباس ہو۔ خوب یہ نیچرل ہے، فطرتاً ہے۔ بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، باپ صبح آفس جاتا ہے بیگ لے کر، بعض دیکھیں بچہ بھی بعضوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں بھی آفس جا رہا ہوں، کیوں؟
خوب اپنے باپ کو فالو کرتا ہے. ماں حجاب کرتی ہے, چھوٹی بچی بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو فالو کرتی ہے. خوب یہ نیچرل ہے. لیکن جہاں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ولایت ہو, جس کے لیے ہم زندہ ہیں, جس کے لیے ہمیں آخرت میں بھی ہم اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے, تو وہ فالو ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی وہ کہاں ہے؟ وہ رنگ مولائی کہاں ہے ذہن محترم؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا پہ تو ہماری تفسیریں بہت ہیں کہ بھئی مولا کے معنی یہ تھوڑی تھے, یہ تھوڑی تھے, یہ تھوڑی تھے. تو کیا تھے مولا کے معنی؟ وہ ولی کے تھے, ولایت کے تھے. تو یہ ولایت میری زندگی میں کتنی حاکم ہے؟ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا, وہاں پہ دوسرے فرقے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مولا علی کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو بڑھا دیتے ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ امام رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. تو علامہ امینی فرماتے ہیں وہ تو مولا تھے, یہ 1000 رکعتیں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے شروع کی. علامہ امینی کی ٹانگ میں پرابلم تھی, تکلیف تھی, لیکن ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی, 500 رکعتیں پوری ہو گئی. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سمجھ گئے, آپ پڑھ سکتے ہیں. کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا. بعد میں ان سے پوچھا گیا کیا آپ ہر روز 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا مولا جانے اور 1000 رکعتیں جانے. اللہم صلی محمد وزان محترم, یہ جو رنگ ہے ولایت, یہ رنگ میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا رات کی تاریکی میں 1000 رکعتیں تو نہیں پڑھ سکتا؟ 1% 1000 کا کتنا ہے؟ میں ہمیشہ یہ جملہ دہراتا ہوں, 1000 کا 1% کتنا ہے؟ 10. کیا 10 رکعتیں اور 1 رکعت وتر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا؟ میں نہیں پڑھ سکتا. اب یہ مولائی رنگ ہے نا, یہ تو اب یہ رنگ جب آئے گا تب معاملہ کھلے گا. عزیزان محترم, پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس لا الہ الا اللہ کو اجرا کیا ہے, اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے پہلا پیغام, میں نے کل آپ کو بتایا, خدا نے اپنے حبیب کو پہلی چیز ان کو ڈرایا ہے, ان کو انذار دیا ہے. جیسے رسول خدا نے کہا کہ اگر پیچھے سے دشمن آ جائے تو تم مانو گے میری بات؟ ان کا ہاں مانیں گے بات, دشمن چھپا ہوا ہے, دشمن حملہ کر رہا ہے. خوب یہ ڈرانا ہے. یہی انذار رسول خدا نے کیا کہ دیکھو ایک خدا کو مانو, شرک نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ادھر جو ہے نا پھر مشکلات ہیں, ادھر مشکلات ہیں. دنیا بہت تھوڑی سی ہے, دنیا ختم ہو جائے گی. جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, بعض اوقات شور شرابہ ہے, دنیا کی ظاہری طاقتیں اپنے آپ کو آپ کے سامنے, دنیا کی ظاہری طاقتیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں, گرنا شروع ہو گئی ہیں. پاور جو ہے پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہے, چینج ہو گئی ہے, اچھی خاصی چینج ہو گئی ہے. ٹرانزیشن آف پاور دنیا میں ہو رہا ہے. اب دنیا کسی اور طرف جھک رہی ہے. اب کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے جیسے کبوتر بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا چینج ہو رہی ہے, اور جتنی تیزی سے ظہور نزدیک ہو رہا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے جب تک ہم توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہوں گے. کربلا وادی توحید ہے, ہر کوئی نہیں آ پایا امام کے ساتھ, آسان نہیں تھا. لا الہ الا اللہ میں آنے کے لیے انسان کو بہت چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے سے جب اس پیغام کو بھیجا, قرآن مختلف جگہوں پر کہہ رہا ہے مطلب خدا کی طرف آؤ, خدا کی طرف بڑھو, باقی سب تباہ اور برباد ہو جائے گا. اور جب انسان وادی توحید میں آ جاتا ہے تو صرف مسجد میں ذکر نہیں کرتا, پھر وہ بازار میں بھی ہو تو حالت ذکر میں ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یا آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو
اطمینان دیتا ہے. خوب یہ ذکر جو ہے وہ ہر عالم سے ہوتا ہوا روئے زمین پر آیا ہے, اور رسول خدا نے ہر عالم میں خدا کی عبادت کی اور بندگی کی ہے. وادی توحید میں انٹر ہونا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخلوا بابا, دروازوں میں داخل ہو, کس طرح؟ سجدہ کر کے داخل ہو. مگر حضرت آدم کو جو سجدہ ہے وہ حضرت آدم کی عبادت تھوڑی ہے, اصل عبادت خدا کی ہے. خدا اس سجدے کے ذریعے سے ملائکہ کو وادی توحید میں انٹر کیا ہے. جو ملائکہ کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو خدا نے ختم کیا ہے, سجدے کے ذریعے سے آؤ. سب سے بہتر مقام, اونچا مقام انسان کا اس کا سر ہے, اور سر میں سب سے بہتر اس کی پیشانی ہے. جب انسان اس کو جھکا دیتا ہے تو یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, سب کچھ تیرا ہے. خوب یہ سجدہ بندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.